بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق اسی مرکبات والی تختی کے ایک اور پیج کا ہے جو کہ آخری پیج ہے۔ تو اس پیج کو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیچھے جیسا کہ ہم پہلے پیج پر پڑھ چکے ہیں، را اور زا کی ایک اور صورت جو کہ یہ تھی، میں لکھ کر بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ را ہے اور یہ اسی طرح زا ہے، خالی ڈاٹ کا فرق ہوتا ہے را اور زا کے درمیان۔ تو یہ جو پہلی لائن میں دو لیٹرز لکھے ہوئے ہیں یہ وہی را اور زا ہیں۔ ان کی ایک کنڈیشن یہ بھی ہے اور ایک اوپر جو لکھی ہوئی یہ بھی ہے۔ دونوں طریقے سے را اور زا لکھی جاتی ہیں اس طرح۔ یہ زا ہے ڈاٹ کے ساتھ اور بغیر ڈاٹ کے را ہے۔ تو ان کا استعمال ابھی آگے یہ بتا رہے ہیں، یا اور را۔ یا جیسا کہ میں نے بتایا، دو ڈاٹ اگر نیچے ہو تو یا کہلائے گی، دو ڈاٹ اوپر ہوں تو تا کہلائے گی۔ یہ جو اس را کو انہوں نے یہاں شروع میں لکھا، اسی را کو یوز کر کے بتا رہے ہیں ایک دوسرے لیٹر کے ساتھ، یعنی دو لیٹرز کو جوائن کر کے۔ چونکہ یہ چیپٹر مرکبات کا ہے، دو یا دو سے زائد لیٹرز یا دو یا دو سے زائد حروف کو آپس میں جوڑا گیا ہے اس میں۔ تو یا را ہے، یہ یا اور را۔ تو آئیے نیکسٹ لیٹر کی طرف، یہ ہے تا اور زا۔ اب پیچھے والے لیٹر میں دو ڈاٹ نیچے والا لیٹر یوز کر کے بتایا ہے، اور اس والے میں دو ڈاٹ اوپر لگا کر انہوں نے یوز کر کے بتایا ہے کہ دو ڈاٹ جیسے کہ اگر اوپر ہوں تو تا ہے، نیچے دو ڈاٹ ہوں تو یا ہے۔ تا اور یا کا ڈفرینس بتا رہے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے را اور زا کا بھی یوزیج بتا دیا کہ را جو پیچھے یہ را لکھی ہے اور یہاں پر برابر میں زا لکھی ہے، تو را اور زا کا دونوں کا یوزیج بتا دیا، دو لیٹرز اگر مل کے لکھے جا رہے ہوں تو آگے آ جائیں۔ یہ لیٹر سین ہے، جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کو اسی طرح پڑھیں گے، سین، تین الف کے برابر، اور سیٹی والی آواز، وسل والی آواز کے ساتھ س کر کے۔ اور اس کے بعد آ جائیں، تین ڈاٹ اگر سین کے اوپر ڈال دیں ہم، یہی سین شین بن جائے گا، جو کہ آگے آ رہا ہے۔ یہ شین ہے اور یہ اوپر جو ہے وداؤٹ ڈاٹ کے یہ سین ہے۔ اچھا، تو اب آ جائیں آپ ایک اور لیٹر کی طرف جو کہ اسی کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس کا یوز بتا رہے ہیں سین کا۔ یہ سین جو ہے اس کو چھوٹی فارم میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس طرح لکھتے ہیں، اس کے ساتھ لام کو اٹیچ کر دیے تو یہ سین لام ہو گیا۔ اس سین کا یوز بتا رہے ہیں۔ اور یہ دوسرا جو لیٹر ہے شین ہے، یہ جو بڑی فارم میں شین پہلے لکھ چکے ہیں اس کو شارٹ فارم میں انہوں نے یوز کر کے بتایا ہے کہ تین ڈاٹ کے ساتھ شین ہے۔ اور شین کی جیسے کہ میں نے علامت بتائی ہے کہ یہ دانت ہوتے ہیں، اس کے تین تیت ہوتے ہیں، ان تیت کے ساتھ یہ لکھا جاتا ہے۔ اور اگر بغیر یہ تیت کے ہو تو یہ تین ڈاٹ اگر اوپر آئیں تو یہ سا کہلائے گا، سا کہلائے گا۔ با کے بعد جو لیٹر آتا ہے سا، وہ ہو جائے گا۔ یہ تین دانتوں کے ساتھ آتا ہے، شین تین ڈاٹ کے ساتھ آتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں، یہ صاد ہے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تین الف کے برابر کھینچیں گے، آخر میں دال کی آواز آئے گی، صاد۔ اس کے بعد آ جائیں، صاد کے اوپر اگر ڈاٹ ڈال دیں تو یہ زود بن جائے گا، جو کہ برابر والا لیٹر ہے اس کے۔ اس کے بعد اس کا یوز بھی آگے بتائیں گے۔ اس کے بعد آ جائیں آپ او کی طرف، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، او ایک الف کے برابر اس کو کھینچیں گے۔ اس کے بعد آ جائیں نیکسٹ لیٹر کی طرف، یہ زو ہے، ایک الف کے برابر اس کو بھی کھینچیں گے۔ زبان کی نوک، یہ زوں کے حوالے سے بتا دیتا ہوں، زبان کی نوک اوپر کے دو دان جو فرنٹ والے ہیں جن کا نام ثنایا علیہ ہے، اس کے کنارے سے جب زبان کی نوک لگے گی تو غو ادا ہوگا، اور تو جو ہے زبان کی نوک اوپر کے فرنٹ والے دو دانت ثنایا علیہ کی روٹ یعنی جڑ سے جب زبان کی نوک لگے گی تو ادا ہوگا، جیسا کہ میں پیچھے پہلے لیسن میں بتا چکا ہوں، پہلے چیپٹر میں بتا چکا ہوں۔ اب آ جائیں دو لیٹرز جو ایک ساتھ لکھے ہوئے ان کی طرف، یہ صاد کی شارٹ فارم جو کہ اوپر ہم صاد پڑھ چکے ہیں، اس کی شارٹ فارم کا یوز بتا رہے ہیں یہاں پر۔ صاد کو اس طرح کر کے شارٹ فارم میں لکھتے ہیں، ساتھ میں با کو اٹیچ کر دیے تو یہ ہوا صاد با، صاد اور با۔ اس کے بعد آ جائیں، اس او کا یوز بتا رہے ہیں جو کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو کو جب ملا کے لکھتے ہیں تو یہ تقریباً سیم کنڈیشن میں ہی لکھی جاتی ہے،
یہ ہے تو اور با. اس کے بعد آ جائیں ایک اور ورڈ کی طرف. یہ جو ہے دو لیٹرز کا مجموعہ ضاد اور الف ہے یہ ساتھ میں. یہ جو اوپر ہم ضاد پڑھ چکے اس کا یوز بتا رہے ہیں. ضاد کی شارٹ فارم ہے یہ ضاد اور ساتھ میں الف کو ملا دیا گیا ہے تو یہ ہو گیا ضاد الف. اس کے بعد آ جائیں یہ جو اوپر ہم زو پڑھ چکے ہیں اس کے ساتھ دیکھیں یلو کلر میں انہوں نے الف لگا دیا تو یہ ہو گیا زو اور الف و الف. اس کا یوز بتا رہے ہیں زو کا جب الف یا کوئی بھی لیٹر ساتھ میں ہو اٹیچ تو اس کا یوز انہوں نے یہاں نیچے بتا دیا. اس کے بعد آ جائیں ایک اور لیٹر کی طرف. یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں یہ عین. یہ 3 الف کے برابر کھینچیں گے. اس کی لکھنے والی کنڈیشن یہی ہے اور پڑھنے والی کنڈیشن عین اور یا پھر نون کے ساتھ ہے اور اوپر مد لگا دیں گے تو اس کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے. یہ نیچے 2 ڈاٹ ہو گئے یا کے اور یہ بیچ میں ایک نون کا ڈاٹ ہو گیا تو یہ ہو گیا عین. 3 الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. اس کے بعد آ جائیں آپ ایک اور نیکسٹ لیٹر ہے اس کا نام ہے غین. اگر عین کے اوپر ایک ڈاٹ ڈال دیں تو یہ بن جاتا ہے غین. تو یہ غین کو بھی انہوں نے لکھ کر بتا دیا. اس کے بعد آپ آ جائیں اس کی طرف. یہ حمزہ ہے عین اور غین کے درمیان میں اس کو لکھنے کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شیپ تقریباً عین جیسا ہی ہے اس کا لیکن چونکہ یہ سائز میں عین سے چھوٹا ہوتا ہے. عین کا صرف ٹاپ والا حصہ حمزہ میں یوز ہوتا ہے تو یہ حمزہ الگ ہے عین الگ ہے. اس کے درمیان ڈفرینس کرنے کے لیے یہ عین اور غین کے درمیان اس کو لکھ دیا گیا ہے. یہ حمزہ ہی ہے اس کو کوئی عین نہ سمجھے. اس کے بعد آ جائیں آپ عین کا یوز بتا رہے ہیں. جب عین کو ملا کر لکھیں گے تو اس کو کوئی حمزہ نہ پڑھ لے اس لیے حمزہ کو بھی یہاں پر بیچ میں انہوں نے مینشن کر دیا لکھ لیا. تو یہ عین اور زا ہے نہ کہ اس کو کوئی سمجھے کہ یہ حمزہ اور زا ہے. حمزہ جب بھی اٹیچ فارم میں ہوتا ہے یعنی کسی کے ساتھ کنیکٹ ہو کر لکھا جاتا ہے تو یہ حمزہ کے ساتھ ایک شوشہ لگا دیا جاتا ہے جو بار یا تا وغیرہ کا جیسا شوشہ ہوتا ہے. وداؤٹ ڈاٹ کے یہ ایک شوشہ بنا دیتے ہیں ایک دانت سا بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے یہ حمزہ کو لکھ دیتے ہیں اس طرح کر کے. حمزہ کو اس طرح لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ حمزہ الگ لکھا گیا ہوا ہے یہاں پر تو یہ حمزہ ہی ہے اور یہ عین ہے. عین کا یوز بتا رہے ہیں عین اور زا ہے یہ بیسیکلی عین زا. اس کے بعد آپ آ جائیں نیکسٹ لیٹر کی طرف. یہ ہے غین کی شارٹ فارم جو کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں یہ بھی ہے اور پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں غین. اور یہ را ہے. اس را کی کو جب میں بتا رہا تھا ایکسپلین کر رہا تھا تو میں نے اور را لکھی تھی جو کہ اس طرح کی تھی تو اس را کو انہوں نے ساتھ میں غین کے لگا دیا ہے اور یہ 2 لیٹرز بن گئے غین اور را. غین اور را. اس کے بعد آ جائیں یہ صاد ہے شارٹ فارم میں جیسے کہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. یہ بڑا صاد ہے یہ اس کی شارٹ فارم میں نے لکھ لی اوپر. یہ صاد اور عین ہے. عین جب علیحدہ سے لکھا جاتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے اور عین جب آخر میں لکھا جاتا ہے تو اس شیپ میں ہوتا ہے. عین آخر میں جب لکھا جاتا ہے تو اس شیپ میں ہوتا ہے تو یہ ہے صاد اور عین. عین کا سینٹر والا یوزیج بھی ابھی آگے بتائیں گے. اس کے بعد آپ آ جائیں صاد کے بعد جو ہے ویسے بھی ضاد آتا ہے تو ضاد کا یوزیج بتا رہے ہیں اور غین کا بھی ساتھ میں بتا رہے ہیں یعنی 2 لیٹرز کو اکٹھے کر کے بتا رہے ہیں. یہ ہے ضاد اور غین. یہ ضاد ہے اس کی شارٹ فارم یہ ہے اور غین جو کہ یہ اوپر والا ہے اس طرح لکھا جاتا ہے. اس کو جب اینڈ میں لکھیں گے کسی لیٹر کے تو یہ کنڈیشن اس کی چینج ہو جائے گی اس طرح شیپ میں یہ لکھا جائے گا. اس کے بعد آپ آ جائیں عین جو کہ بیچ میں یوز ہو رہا ہے یہاں پر اینڈ میں تھا اور یہاں پر سمپل سیپریٹ یوز ہو رہا تھا. اب یہ تینوں کنڈیشن عین کی بتا دی. عین جب بیچ میں آئے تو عین کی کنڈیشن تھوڑی چینج ہو جاتی ہے اس طرح ہو جاتی ہے. تو یہ ہے با عین دال با عین دال. اس کے بعد آ جائیں یہ ہے تا غین اور ذال. تا غین اور ذال. میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ دال زال جو ہیں یہ نارمل اس طرح لکھے جاتے ہیں لیکن جب یہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں تو دال اور زال کی شیپس چینج ہو جاتی ہے. یہ دال ہے آخر میں اور یہ بلیک والا زال ہے. ان کا سیپریٹ یوز اس طرح ہے اور ملی ہوئی کنڈیشن جوائنٹ میں اس طرح ہے. اور یہاں پر ہم عین کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں. عین کی بیچ والی کنڈیشن اس طرح ہے آخر والی اس طرح ہے اور سیپریٹ والی کنڈیشن اس طرح ہے. اسی طرح عین کے اوپر اگر ڈاٹ ڈال دیں جو کہ یہاں پر ہے
یہ غین بن جاتا ہے، تو یہ بن گیا تا، غین اور ذال۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، یہ ہے حمزہ اور الف، حمزہ واو، حمزہ یا۔ حمزہ میں نے بتایا تھا کہ اس طرح لکھا جاتا ہے الگ سیپریٹ، اور اگر کسی کے ساتھ ہو تو اس طرح بھی آئے گا، اور کوئی شوشہ بھی ساتھ لگا دیا جاتا ہے اس طرح شوشہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، یہ سمپل لیٹر ہے فا، فا پیچھے پڑھ چکے ہیں، ایک الف کے برابر کھینچیں گے فا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، تین الف کے برابر کھینچنے والا لیٹر ہے یہ قوف، یہ تین الف کے برابر کھینچیں گے، اس کو اس طرح لکھا جائے گا، یعنی پڑھنے کی کنڈیشن اس کی جو میں اوپر لکھ رہا ہوں، اور لکھنے والی کنڈیشن اس کی یہ والی ہے، یا یہ والی جو میں نے لکھی ہے، سیم کنڈیشنز ہے۔ پڑھنے والی کنڈیشن یہ ہے قوف، تین الف کے برابر اس کو کھینچیں گے اور تھوڑا موٹا کر کے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا قوف۔ اب ان کا یوز آگے یہ بتائیں گے، یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے، یہ ہے واو، تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے اس کو۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، یہ ہے، یہ قوف کی شارٹ فارم ہے، اس قوف کو انہوں نے چھوٹا کر کے لکھا ہے، بس دو ڈاٹ اور شیپ یہ جو گول ہے، اس سے ہمیں پہچاننا ہے کہ یہ قوف ہے، یہ ہے قوف واو، قوف واو۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، یہ اس فا کا یوز بتا رہے ہیں شارٹ فارم میں، یہ فا ہے اور واو ساتھ میں اٹیچ، فا اور واو، یہ دو لیٹرز کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد آ جائیں فا، قوف اور یہ لام، یہ تین لیٹرز کو ملایا ہے۔ اب فا کی ملی ہوئی کنڈیشن تین لیٹرز میں کس طرح ہے شکل اس کی، وہ بتا رہے ہیں، اور قوف کی، قوف دیکھیں اگر شروع میں آئے گا تو اس طرح ہوگا، سیپریٹ ہوگا تو اس طرح ہوگا، بیچ میں آئے گا تو یہ اس کے بیچ والا جو گول ہول ہے وہ خالی رہے گا، اور اگر شروع میں ہوگا تو یہ کلرڈ ہوگا، کلرفل ہوگا، اور اگر بیچ میں آئے گا تو وداؤٹ کلر ہوگا، اندر والے سرکل کے اندر کلر نہیں ہوگا۔ تو یہ ہوا فا قوف لام۔ اس کے بعد آ جائیں، یہ فا کا یوز بتا رہے ہیں یہاں پر، فا جو سب سے پہلے یہ سیپریٹ لکھا جائے گا تو اس طرح ہوگا، اور اگر شروع میں ہو، دو لیٹرز ہوں اور فا شروع میں ہو تو یہ فا کلرڈ ہوگا اندر سے، ٹھیک ہے، اور اگر بیچ میں آ جائے تو یہ وداؤٹ کلرڈ ہوگا، جیسے کہ قوف لکھا ہے انہوں نے پیچھے، تو یہ ہوا قوف، فا اور لام۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، یہ ہے لیٹر یا اور فا، دو لیٹرز ہیں، یا کے دو ڈاٹ نیچے ہوتے ہیں۔ فا کا یوز ملی ہوئی کنڈیشن میں انہوں نے بتا دیا کہ اگر یہ فا اینڈ میں آئے تو اس طرح آئے گا، شروع میں آئے تو اس طرح آ رہا ہے، بیچ میں آئے تو اس طرح آئے گا، یہ تینوں قسم کی کنڈیشنز انہوں نے بتا دی۔ میم کا میں پیچھے بتا چکا ہوں، تو میم یعنی دو طریقے سے لکھا جاتا ہے، یہ میم اس طرح بھی ہے، اور میم کو اس طرح کر کے بھی لکھ دیتے ہیں، دونوں شکلیں میم کی ہیں، دونوں شیپس میم کے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں، میم کا یوز بتا رہے ہیں، اس میم کو یعنی دو لیٹرز کے ساتھ ملا کر لکھ رہے ہیں۔ یہ پہلا والا ہا ہے، ہا کی شارٹ فارم ہے، یہ شارٹ فارم اس طرح ہے، اور یہ بڑا ہا اس طرح لکھا جاتا ہے، ہا، اور اس میم کو انہوں نے لکھ لیا ہے، مینشن کر لیا ہے، ہا، اور یہ میم ہے، ہا میم۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، یہ لام کی شارٹ فارم ہے، جو کہ لام اس طرح لکھا جاتا ہے، اس کو شارٹ کر کے اس طرح لکھ دیے، ساتھ میں یہ چھوٹے والے میم کا یوزیج بتا رہے ہیں، اس کا استعمال بتا رہے ہیں، یہ ہے لام اور میم، یہ دو لیٹرز ہو گئے لام میم۔ اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں، یہ ہے شارٹ فارم تا کی، اور یہ ساتھ میں اس میم کا یوز بتا رہے ہیں، اس کو اس طرح لگا دیا تو یہ ہو گیا تا اور میم، تا میم۔ اس کے بعد پھر آپ آگے آ جائیں، تو یہ پھر سے تا کا یوز بتایا، پھر بیچ میں جب میم یوز ہوگا، یہ والا میم، یہ نیچے انہوں نے مینشن بھی کر دیے، تو یہ ہوگا تا میم تا، تا کی بڑی فارم بھی بتا دی، اور اس کے علاوہ میم کو بھی بیچ میں انہوں نے یوز کر کے بتا دی کہ بیچ میں میم اس طرح ہوگا، شروع میں اس طرح ہوگا، ٹھیک ہے، اور اینڈ میں اس طرح ہوگا۔ تو تینوں قسم کی میم کا ذکر کر دیا، جس طرح پیچھے انہوں نے عین کو، غین کو اور دوسرے لیٹرز کو یوز کر کے بتایا ہے، سیپریٹ اور اینڈ میں اور بیچ میں کس کنڈیشنز میں کس شیپ میں لکھا جاتا ہے، جیسے عین اسٹارٹ میں اس طرح ہوتا ہے، اینڈ میں اس کنڈیشن میں، اور درمیان میں یعنی مڈ میں اس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا الحمدللہ مرکبات کی تختی کا یا چیپٹر کا اینڈ ہوا ہے، یہ چیپٹر الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ چیپٹر پڑھیں گے، جو کہ حروف مقطعات کا ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم
سبق اس کا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔